حضرت بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روایت بھی لکھتے ہیں کہ ایک روز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے وقت تشریف لائے کہ اس وقت عام طور پر حضور کے آنے کا وقت نہیں تھا۔ صحابہ اکرام کے درمیان جیسے اصحاب صفہ کے پاس یا مسجد نبوی میں یا باہر حضور تشریف لائے، انتظار میں ہوتے تھے صحابہ اکرام کے کب حضور حجرے سے تشریف لائیں۔ تو ایک بے وقت جب عام طور پر نہیں آتے تھے، ایسے وقت خلاف عادت تشریف لائے۔ اتفاقاً حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس وقت آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ خلاف عادت آپ لوگ کیسے آ گئے؟ تو عرض کرتے ہیں الجوع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے حضور بھوک ستا رہی ہے، بھوک گھر میں بیٹھنے نہیں دے رہی ہے، اتنی سخت بھوک لگی ہے کہ ہم بے چین ہو کر باہر نکل گئے۔ غور کیجئے کہ وہ خلفاء، وہ نبی کے صحابہ، وہ جانثار کیسی زندگی گزارے ہیں۔ آج ہم کو بھوک لگتی نہیں، بھوک ختم ہونے سے پہلے کھا لیتے ہیں۔ کھانے کا تو اب تو وقت ہی بدل چکا ہے، پہلے کھانے کا وقت تھا، ناشتہ رات کا 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے پہلے، بعد میں لوگ تو دوپہر کا بھی اضافہ کر لیے، اب اور اضافہ ہو گیا تو اسنیک کے نام پہ کچھ کر لیے، اور اضافہ ہو گیا تو فجر کے بعد پھر تھوڑا سا، اس کے بعد ناشتہ، پھر اور اضافہ خواہش ہو گئی تو اب رات میں سونے سے پہلے بھی، اور خواہش اتنی زیادہ ہو گئی کہ رات میں 2-3 بجے نیند سے جاگے تو فریج ٹٹولتے ہیں کچھ ہے کہ نہیں ہے، کھا لیں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان لوگوں سے کہو کہ اپنے گھر میں اپنے گلے میں بٹی باندھ لیں، اس میں کھانا ڈال کے رکھ لیں، منہ کو لگا لیں، جب چاہے کھاتے رہے۔ وہ کیفیتیں ہو چکی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیے، بھوک سے بے چین ہو کر کتنے دن بھوکے تھے ہوں گے۔ ان کی بے چینی ایک وقت کے کھانے پہ نہیں ہوتی تھی، دن گزرنے کے بعد، کئی دن گزرنے کے بعد وہ بے چینی ہوتی تھی۔ عرض کر رہے ہیں کہ حضور بھوک ستا رہی ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بھی یہی حالت ہے۔ آپ غور کیجئے، سرور دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج کتنا مرتے ہیں، دعوت نہیں ہے بھی تو جاتے، 2-2 3-3 دعوتوں میں جاتے، مگر جائیں گے ضرور، کھائیں گے ضرور۔ پھر ایک صحابی، انصاری صحابی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو بھی بھوکے تھے ان کو لے کر وہ صحابی کے گھر گئے۔ یہ پیارے آقا کی اپنائیت تھی، یہ بھی شان تھی ہمارے آقا کی کہ اگر بھوک زیادہ محسوس ہوتی، صحابہ بھی بھوکے ہوتے، اکثر تو ایسا ہوتا کہ صحابہ خود پیش کرتے، جو صحابی مالدار تھے یا پھر ان کے گھر میں کچھ ہوتا تھا اس وقت کہ عرض کرتے حضور ہمارے پاس تشریف لائے۔ سرکار کا چہرہ دیکھ کر صحابہ پہچان لیتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تناول نہیں فرمائے، تو بولے بغیر پوچھے بغیر کھانے کا انتظام کر دیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ پیارے آقا خود کسی صحابی کے گھر تشریف لے جاتے تھے، بولتے بتاتے نہیں تھے، نہ یہ فرماتے تھے کہ ہم آ رہے ہیں، نہ یہ فرماتے تھے کہ کھانے کا انتظام کرو، بس تشریف لے جاتے تھے۔ جیسے تشریف لے گئے صحابہ کہتے تھے تو میرے لیے تو جنت کا دروازہ کھل گیا، گھر میں بکری ہے، ذبح کر دیے، پکوان کر دیے، آٹا گوندے، کھانا لا کے رکھ دیے۔ نہ سرکار فرماتے تھے نہ صحابہ عرض کرتے تھے، مگر ہو جاتا تھا انتظام، کیونکہ وہ نبض شناس تھے، سرکار کی احوال کو دیکھتے تھے، جانتے تھے۔ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والے کیا ان کے دل روشن نہ ہوں گے؟ تو ایک انصاری صحابی کے گھر حضور تشریف لے گئے، تو جیسے تشریف لے گئے انہوں نے ان حضرات کو دیکھتے ہی خدا کا شکر بجا لا کر کہا آج مجھ جیسا خوش قسمت دنیا میں کوئی نہیں جس کے گھر ایسے مہمان آئے ہو کہ سرور دو عالم تشریف لائے، پھر حضور کے 2 خلفاء تشریف لائے، میرے جیسی قسمت والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پتہ چلا خلفائے راشدین کے تشریف لانے پر صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھ جیسا خوش قسمت کوئی اور نہیں، اور آج خلفائے راشدین کا نام لینے کو تکلیف ہو رہی لوگوں کو، معاذ اللہ۔ اللہ کے حبیب سے محبت ہوتی تو خلفاء سے بھی محبت ہوتی، خلفاء سے محبت ہے تو اہل بیت سے محبت ہوتی۔ بہرحال حاضرین کرام، وہ عرض کرتے ہیں صحابی کہ مجھ جیسا خوش قسمت دنیا میں کوئی نہیں جس کے گھر ایسے مہمان ہوں، اور ایک بکری ذبح کی اور روٹی اور گوشت پر پیش کیا، بکری ذبح کی، گوشت تیار کیا، روٹی پر رکھ کر حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ قربان جائیے پیارے آقا پر، ایسے موقع پر اپنی شہزادی کو کبھی حضور نے نہیں بھولا۔ وہ روٹی ایک صحابی کو عطا فرماتے ہیں کہ جاؤ میری لخت جگر فاطمہ کو دے آؤ، وہ بھی 3 دن سے بھوکی ہے۔ آپ غور کیجئے کیسی زندگی تھی ان بزرگوں کی، آج ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔
کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی آپ جان بوجھ کے بھوکے رہو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیٹ بھرنے کے لیے کسی کی جیب مت کاٹو، یہ پیٹ بھرنے کے لیے کسی کا مال مت چھینو، یہ پیٹ بھرنے کے لیے دھوکے کا کاروبار مت کرو، یہ پیٹ بھرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، کرتوت کے معاملات میں سامنے لیمو ڈال دیے، اس کے پیچھے کسی عامل کو لگا دیے، اپنا پیسہ خرچ کر کے دوسرے کو برباد کرنے کی فکر کرنے والا مسلمان، یہ کیسے مسلمان ہے؟ کیسے مسلمان ہے کہ کسی مسلمان کی اچھائی اس سے دیکھی نہیں جاتی، کسی مسلمان کی صحت مندی اس سے دیکھی نہیں جاتی، کسی مسلمان کا چلنا پھرنا اسے پسند نہیں آتا، یہ مسلمان ہے یہ؟ لیکن دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں بھی پہلا غذا، پہلی روٹی اپنی شہزادی کے گھر بھی جاتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے پیارے آقا اپنی شہزادی سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ پھر دوسری طرف سیدہ کائنات، وہ فاطمہ لخت جگر، نور نظر اور محبوب رسول حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کے گھر میں جب آپ آرام فرماتی تو چکی پیسنے کے لیے، چکی چلانے کے لیے فرشتے آ جایا کرتے تھے، ان کا حال یہ ہے کہ 3 دن تک گھر میں بھوکے، کسی کو نہیں بتاتی، کسی کو نہیں فرماتی۔ آپ یہ نہ سمجھو یہ خلفائے راشدین کے زمانے کا ہے، آج کل بدبخت ایسے ذہن میں کاٹے، دماغ میں کاٹے اور جگر میں غلاظت، گندگی بھری ہوئی ہے۔ ہو سکتا کوئی سمجھے یا آپ کو سمجھائے، ہاں خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسی ہوا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ارے نادان وہ بے وقوف، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، معاذ اللہ۔ لیکن حضرت سیدہ کائنات یہ چاہتے ہیں کہ میرے ابا بھوکے ہیں، اللہ کے رسول بھوکے ہیں، تو ہم بھی بھوکے رہیں گے۔ یہ محبت تھی ان کی۔ آج نبی کی محبت کے نام پر چہرے پہ داڑھی رکھنا ہم کو پسند نہیں ہے، نبی کی محبت کے نام پر سر پہ ٹوپی رکھنا، امامہ باندھنا ہم کو پسند نہیں ہے۔ سرکار سے محبت کا دعویٰ ہے، میٹھی میٹھی سنتیں یاد ہے، دعوت میں جانا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، ارے ٹاٹ کے بستر پہ سونا بھی سنت ہے، 3 دن تک بھوکے رہنا بھی سنت ہے، کوئی ظلم کرے تو برداشت کرنا بھی سنت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی سنت ہے۔ میٹھی میٹھی سنتیں کھانے کی یاد رہتی ہیں، معاملات کی سنتیں بھول جاتے ہیں۔ دعوت کی بات آئے تو سنت ہے، جانا ضروری ہے۔ دعوت میں آپ کو دعوت آئی تو دعوت میں جانا سنت ہے یقیناً، لیکن اپنے بھائی بہن کے گھر میں چولہا جلا نہیں جلا، ان کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے، اس کو پوری کرنا بھی سنت ہے۔ ایک طرف کی سنت بھول گئے، آرام کی سنت یاد رکھے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضور پاک علیہ السلام نے روٹی اور گوشت کا ٹکڑا اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھجوایا اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ، کئی روز سے انہیں گوشت نہیں ملا۔ اور اس کے بعد حاضرین فراغت فرمانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کے تعلق سے بھی قیامت کے روز سوال ہوگا۔ حضور نے گوشت تناول فرمایا ایک صحابی کے کھلانے پر، پھر ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہم نے یہ جو کھایا ہے اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اب آپ غور کیجئے، پاک غذا، حلال لقمہ، سب سے بہترین غذا جو پیارے آقا کے بطن اطہر میں حضور کے لقمہ جو غذا بن رہی، اس سے اچھی کون سی غذا ہو سکتی ہے؟ سرکار اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ سوال ہوگا۔ اب پھر اس دور میں 1400 سال کے بعد ہم جو کمائی کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کدھر سے آ رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ کس طریقے سے ہم نے کمایا ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے، میرے جیب بھرے تو بس ہے، میرا پیٹ بھرے تو بس ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس نعمت کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ 3 دن کے بعد کھانے کے بعد بھی حضور کو یہ فرمانا ہے، اور ایک دن میں 3 بار کھا کر بھی ہم کو یاد نہیں آتا، شاید کہ اس کے بارے میں کوئی سوال ہوگا۔ کیسی غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہماری ساری فکر، ہمارا سارا ذہن بس دنیا میں، کمائی کرو، کھاؤ، لباس پہنو، کہاں جانا ہے، چائے پینا ہے، پروگرام سارا سیٹ، ناشتے میں یہ کھانا ہے، دوپہر میں یہ کھانا ہے، شام میں یہ کھانا ہے، یہ لباس پہننا ہے، یہ لباس پہنے تو یہ جوتے پہننا ہے، یہ جوتے پہنے تو یہ اینک لگانا ہے، سارے معاملات سیٹ ہے۔ مگر اگر کچھ سیٹ نہیں ہے تو نہ دین،
نہ اللہ تعالیٰ کا خوف، نہ ہی دین کے متعلق کوئی بات۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کیسی ہے، فقر و فاقہ کو حضور پاک علیہ السلام نے اختیار فرمایا۔ امت مسلمہ کو ویسی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو دولت دے رہا ہے، رب کا احسان مانے، مگر حلال کمائی سے لے۔ زمینہ ہڑپ کر جانا، زبردستی لوگوں میں داخل ہو کے جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے خود چل رہا ہے، اس سے بھی پیسے توڑ لیے، اس سے بھی پیسے توڑ لیے۔ ایک آدمی قرض لیا تھا، ایک کو دوسرا قرض لیا تھا، اب وہ دونوں آپس میں پریشان ہیں، تیسرا جاتا ہے، 2 بلیوں کی لڑائی میں ایک بندر، اب یہ بندر کود کے دونوں سے وصول کر لیتا، اس سے بھی لے لیا، اس سے بھی لے لیا۔ وہ بیچارے آپس میں مفاہمت کر لیتے تو شاید ان کے پیسے بچ جاتے، دوسروں کے پاس اپنے دکھڑے لے کے گئے، ہے سو پیسے بھی چلے گئے۔ اس طرح کمائی کرنے والے، حرام کی کمائی کرنے والے، کیا کھاتے ہیں، کیا کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے بال بچوں کو۔ نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، حرام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ آخرت کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ کون سمجھ رہا ہے مرنا ہے؟ سب سمجھ رہے ہیں ہم کو ہمیشہ جینا ہے۔ فرعون بھی مر گیا، قارون بھی مر گیا، شداد بھی مر گیا، کسی کو نہیں رہنا ہے دنیا میں۔ انبیاء اکرام جیسی مقدس ہستیاں دنیا میں تشریف لائے، اپنی مرضی سے دنیا سے گئے، مگر تشریف لے گئے۔ دنیا میں رہنے کو نہ اچھوں نے پسند کیا، نہ بروں کو رہنے کا موقع دیا گیا۔ فرق ہے ہر ایک میں، برے ہوتے ہیں، ان کو رہنے نہیں دیا گیا۔ نبی خود نہیں رہنا چاہتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، جبریل اسرائیل علیہ السلام حاضر ہو کر نبی سے، حضور سے عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ اگر چاہیں تو اور رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں آخر کار کیا ہوگا، دنیا سے جانا ہے، تو فرمایا میں ابھی چلا جاؤں گا۔ نبیوں کو اختیار دیا گیا رہنے کا، مگر وہ رہنا پسند نہیں کیے۔ دشمنوں کو اختیار نہیں دیا گیا، مگر وہ رہنا پسند کیے۔ تو بہرحال حاضرین، کسی کو دنیا میں رہنا نہیں ہے، چند روزہ زندگی کی خاطر یہ کیا تماشے لے بیٹھے۔ اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کے احوال اور اس کے گوشے کیسے ہیں۔ 2 جہاں کے مختار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، جن کے اشارے سے ڈوبا سورج پلٹ آئے، جن کے قدموں میں خزانے چلتے ہوں، وہ آقا سادہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹھاٹ باٹ نہیں، کوئی شان و شوکت نہیں، کوئی اترانا نہیں، کوئی فخر کی بات نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ آج ہم فخر کر رہے ہیں، لیکن پیارے آقا کی زندگی دیکھیے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم کئی شخصوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس وقت اس قدر بھوک لگی ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی ضرورت ہوئی۔ اتنے دن بھوکے رہتے تھے صحابہ کرام، پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا تھا۔ اب یہ بولنے کے بعد آج کل کے پیٹ بھرے لوگوں کو تعجب دکھتا۔ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ سرکار پیٹ پہ پتھر باندھے تھے تو یقیناً بھوک کی وجہ سے باندھے تھے، اور اس میں کوئی حکمت تھی کہ جس کی وجہ سے بھوک کم ہوتی تھی، یا پھر جو بھی تھا اللہ کے نبی جانے کیا معاملہ تھا، ہم تو یقین رکھتے ہیں۔ لیکن ہماری یہ باتیں جب دوسرے لوگ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیٹ پر پتھر باندھنے سے کیا بھوک کم ہوتی؟ تجھے کیا معلوم، تو پیٹ بھرا ہے، تو بھوکا رہ کے دیکھ، اس کے بعد پیٹ پہ پتھر باندھ کے دیکھ، معلوم ہوگا کہ کیا ہوتا ہے۔ پیٹ بھرے لوگوں کو کیا معلوم پیٹ پہ پتھر باندھنے سے کیا ہوتا ہے۔ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک مقام پر یہ بات۔ اب یہاں حضرت فرما رہے ہیں، حضرت ابو طلحہ اور دیگر صحابہ اکرام جا کے عرض کرنے لگے کہ پیٹ پر ہم کو پتھر باندھنے کی ضرورت ہوئی، حضور اتنے فاقہ کشی ہیں، اتنے بھوکے ہیں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں ہم نے اپنی چادر ہٹا کے دکھائی کہ دیکھیے حضور، ہم ایک ایک پتھر پیٹ پہ باندھے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک اٹھایا تو آپ کے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ سرکار اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ گویا حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے ایمان لانے والوں، اے میرے امتیوں، میرے صحابہ، تم کو جتنی بھوک لگی ہے مجھے اس سے دگنی لگی ہے، کیونکہ ان کو بھوک لگی تو 1 پتھر باندھے تھے، حضور نے 2 پتھر باندھے، مطلب یہ کہ ان کی ڈبل بھوک ہے، اس کے باوجود پیارے آقا برداشت فرما رہے ہیں۔ تو حاضرین، سنتیں، شوقیلی سنتیں، شوق جس کو ادا کرنے کا ہے، دعوتوں کی سنتیں اور میٹھے کھانے کی سنتیں اور بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کی سنتیں، یہ سنتیں تو ہم کو یاد رہتی ہیں۔ پیٹ پر پتھر باندھنے کی سنت بھی، اس پر بھی کبھی عمل کریں۔
3 दिन भूखे रहने के बाद में उसकी नौबत आती है, उससे पहले पेट पर पत्थर नहीं बांधा जाता। 3 दिन भूखे रहने के बाद नौबत आती है, चाहे वो चौथे दिन बांधे या 30वें दिन बांधे। तीसरे ही दिन साहबा नहीं बांधते थे, तीसरे ही दिन हुजूर पेट पर पत्थर नहीं बांधते थे, कई दिन गुजर जाते थे। कहाँ हमारी ज़िंदगी में ऐसा मौका आया? अल्लाह का शुक्र बजा लाइए, क्या शान है हमारे परवरदिगार की। वो जानता है कि ये बुज़दिल आदमी हैं, वो परवरदिगार जानता है ये बेसब्रे हैं, इनको अगर ये मुसीबतों में मुब्तला किया जाए तो ये तो ईमान छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए रहम फरमाया परवरदिगार ने, इनको खिलाओ, मुसलमान रखो। एहसान है रब का, हमारे ईमान की हिफाजत की खातिर हमको नेमतें दे रहा है। क्या शान है उसकी, क्या बात है। परवरदिगार दो जहां का मालिक है, लेकिन अफसोस कि हम उस मालिक को भूल गए, उस खालिक को भूल गए, बस दुनिया के पीछे पड़े हुए।